الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بزرگان محترم، قابل احترام، قابل اکرام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت آیتوں کے تعداد کے اعتبار سے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نام و نشان ہے، یعنی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہوا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، اور میں نے بتایا کہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے 3 آیات ہیں اس اعتبار سے یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کریم کی۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، سبب کیا ہے نازل ہونے کا، اس کے بارے میں مختلف روایات تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے ہم تفسیر سمجھ لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ خطاب کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر، بہت ساری بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی۔ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اس میں آ گئی، یعنی اسلام کی بقا، اس کی ترقی، اور آخرت کے جو درجات عالیہ ہیں، بلند درجے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی دین اور دنیا، آخرت کی، دنیا کی ساری بھلائی اس میں موجود ہے کوثر میں، کہ ہم نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ہم نے آپ کو سید الانبیاء والرسل بنایا، افضل الانبیاء بنایا، ہم نے آپ کو قرآن عطا کی، اور ہم نے آپ کو، آپ کی امت آپ کے تابع کی، اور آپ کے دین کو سارے عالم میں، ساری قوم میں ہم نے پھیلا دیا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہے، اور قیامت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کے لیے مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو وہ حاصل ہوگا۔ تو کوثر سے مراد یہ جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، ساری بھلائی اس میں آ گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر کے متعلق
کہ کوثر میرا وہ حوض ہے کہ جس کا طول و عرض یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینہ لگے گا، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جو میرا امتی اسے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور پھر اسی سے 2 پرنالے آئیں گے، 2 پرنالے اسی سے آئیں گے، ایک چاندی کا ہوگا، ایک سونے کا ہوگا، کہ حوض کوثر میں اس کا پانی، نہر جنت کی جو نہر ہوگی کوثر، اس کا پانی پرنالوں کے ذریعے سے حوض کوثر جو کہ میدان محشر میں قائم ہوگا، اور اللہ کے نبی کے امتی اس سے سیراب ہوں گے، اس چشمے سے سیراب ہوں گے۔ تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ جنت کی نہر سے آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ حوض کوثر میں آئے گا، پرنالوں کے ذریعے سے اوپر سے آتا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ اور اس سے سیراب کون ہوں گے؟ ہمارے نبی کے امتی جو صراط مستقیم پر قائم ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہیں، جو خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم ہیں، جو صحابہ کے طریقے پر قائم ہیں، وہ اس سے سیراب ہوں گے۔ اور جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکال دی، بدعتیں نئی نئی نکال دی، نئی نئی جو ہے باتیں دین کے اندر پیدا کر دی، وہ اس سے محروم رہیں گے، اس سے محروم ہو جائیں گے، وہ دھتکار دیے جائیں گے۔ یعنی جو شخص بدعتی ہو کر مرا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے ہی مر گیا بدعت کے اوپر چل کر کے۔ آج تو بہت سے لوگوں نے بدعتیں پتہ نہیں کیسی کیسی نکال رکھی ہیں، اور اس پر وہ پوری طرح سے قائم ہیں۔ ان کو کتنا بھی سمجھاویں، سمجھانے والوں کو ہی الٹا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان بدعتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو ہے اس چشمے سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اس چشمے سے وہ اس سے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا، ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا۔ ہمارے نبی کا جو حوض ہوگا، ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا سب سے بڑا ہوگا، اور جس کے اوپر جو برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے پینے کے لیے، وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اور امت کی وہاں بھیڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وہ پانی پلایا جائے گا، آپ وہاں موجود ہوں گے، 70,000 فرشتے اس پر مامور ہوں گے، نگرانی کر رہے ہوں گے کہ کوئی غیر مستحق جو اس کا حقدار نہیں ہے وہ یہاں نہ آ جائے، پانی پینے نہ آ جائے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کو روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے، حضرت آپ کو معلوم نہیں، یہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکال دی تھی، نئی نئی بدعتیں انہوں نے پیدا کر دی تھی۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحقن، سحقن عربی کے الفاظ ہے، یوں کہیں کہ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو ایسے یہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر نئی باتیں پیدا کی، یہ وہاں سے پھٹکار دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے،
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، میرے آدمی ہیں، فرشتے جواب دیں گے نہیں حضرت، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا کاراستنیاں کی تھی، کیا کیا خرافات انہوں نے دین کے اندر پیدا کی تھی، کیا کیا بدعتیں انہوں نے نکال دی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے معتبر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یا جس نے دین کے اندر نئی بدعت کوئی نکال دی جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو، شریعت مطہرہ میں جس کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو یہ بروز قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیے جانے والے میں شمار ہوں گے، یہ اس میں شامل ہوں گے، اور ان لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ وہاں سے بھگایا جائے گا، دھتکارا جائے گا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کیا تھا، جنہوں نے اپنا ہی کوئی راستہ اختیار کیا تھا الگ سے۔ تو اس تفصیل کی روشنی میں یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ آج بدعت کے امام بنے ہوئے ہیں، جو آج لوگ بدعت کے امام بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے محبت رسول اور اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر انہوں نے آج لوگوں کو بدعت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، ایسے لوگ وہاں ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے وہ محروم ہوں گے۔ ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ ذلت کا کس قدر بوجھ اپنی گردن پہ لاد کے لائے ہیں، جنہوں نے آج قوم کو برباد کیا ہوا ہے، قوم کو آج طرح طرح کی بدعتوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، خواہ وہ کیسی بھی بدعت ہو۔ قرآن و حدیث میں جو وارد ہے اسی پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو آج لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہے، جس سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے، دنیا بھی ان کی چمکتی ہے، نفس کو بھی مزہ آتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی بدعتیں ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بدعتوں سے منع فرمایا ہے، ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم، فلاں چیز کے بارے میں کیا دیا ہے، کیا کہا ہے، یا کیا کیسے کر کے دکھایا ہے، بس اس پر اتنا ہی عمل کرے، اس سے زیادہ اور کوئی عمل اس کے لیے کوئی تجویز نہ کرے۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا دار پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، آج دنیا دار پیر فقیر جھوٹے، اور جنہوں نے علم کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، وہ فلاں چیز کا ثواب بتاتے ہیں، فلاں کام کا کہ فلاں کام میں یہ ثواب ہے، فلاں کام میں یہ نیکی ہے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے۔ تو ان سے ثبوت مانگو کہ نبی سے یہ بات ثابت ہے، نبی نے کام کر کے دکھایا جی، حدیث سے کس کتاب میں یہ بات موجود ہے جو تم بتا رہے ہو؟ اگر ثبوت مل جاتا ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوثر، حوض کوثر وہ نعمت ہے اللہ کی کہ یہ اسے ملے گی کہ جو صراط مستقیم پر قائم رہے گا، جو نبی کے طریقے پر قائم رہے گا، جو خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہے گا، جو صحابہ کے طریقے پر قائم رہے گا۔ تو اس میں جو ہے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے کامیابی کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، پھر آپ کی برکت سے آپ کی جو نیک امت ہے ان کی کامیابی، کہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی، آخرت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی جو ہے سربلند ہوں گے، اور آخرت میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تو خیر ہی خیر ہے۔ تو کوثر میں کیا ہے؟ ساری خیر آ گئی، ساری بھلائی آ گئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے کوثر۔ فصلی، تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آگے کہ نعمت کا شکر ادا کیجئے، وہ کیسے کریں؟ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے پھر نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یعنی پہلی آیت میں اس نعمت کا ذکر فرمایا، اس کی طرف وہ کوثر ہے، اور پھر نعمت کے اوپر شکر ادا کرے، اس کے لیے فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز میں فرائض، واجبات، نوافل سب آ گئے، اور کس کے لیے پڑھیے؟ اپنے رب کے لیے۔ وانحر، قربانی کیجئے۔
خاص طور سے دو چیزوں کی تلقین فرمائی یہاں، نماز کی اور قربانی کی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادت ہے، اور قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ تو یہاں مالی عبادت کا حکم اس لیے بھی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بت پرست لوگ جو بت پرستی کے اندر ملوث تھے، کفار و مشرکین، وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے، نبی کو اور نبی کے ذریعے سے پوری امت کو، کہ آپ اپنے رب کے نام کی قربانی کیجئے۔ اس سے عام یعنی مطلق ذبح کرنا مراد نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کو جو ہے ذبح کر دیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی لگے گی، وہ قربانی کی جو اپنے رب کے نام کی ہوگی، جس میں رب کی رضا مقصود ہو۔ تو خاص طور سے دو چیزوں کی جو ہے تلقین فرما دی اس میں۔ اور ونحر، قربانی کیجئے۔ اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب میں اونٹ جو ہے بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، تو اونٹوں کو ذبح کرنا، اونٹوں کو قربان کرنے کے لیے لفظ نحر آتا ہے۔ باقی جو دوسرے جانور ہیں ان کی قربانی بھی مشروع ہے، جیسے کہ بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے وغیرہ، پھر ان کی تفصیل ہے باقاعدہ احادیث کے اندر، ان کی قربانی مشروع ہے۔ لیکن خاص طور سے نحر کا جو لفظ آیا ہے یہ اونٹوں کی قربانی کے لیے، کیونکہ اونٹ اس وقت جو ہے بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اہل عرب کے یہاں۔ ان شانئک ھو الابتر، آگے فرمایا بے شک تمہارا دشمن وہ بے نام و نشان ہے، اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کا، سورہ کوثر کا، یعنی یہ کس موقع پر نازل ہوئی اور کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا اس کے نزول کا۔ مکہ معظمہ میں ایک عاص بن وائل ایک شخص تھا جو بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی کا، اور جب نبی کا تذکرہ کرتا تھا تو یہ کہتا تھا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہ ان کا ذکر چھوڑو، ان کی تو نسل ختم ہو گئی، کیونکہ ابتر جو آگے آ رہا ہے نا، ابتر اس کو بولتے ہیں کہ جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی جڑ کٹ گئی ہو، جو بے نام و نشان ہو جائے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ عرب کے محاورے میں یہی بولا جاتا تھا، جس کی نسل آگے نہیں چلتی تھی تو اس کے لیے ابتر بولتے تھے۔ تو یہ بڑا بدبخت انسان اللہ کے نبی کا دشمن تھا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ ان کا ذکر چھوڑو، ان کی تو نسل ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا ایک صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ جی آپ کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کیا آپ کو تانے دینے شروع کر دیے۔ جی تو عاص بن وائل اس میں پیش رہتا تھا، اور اس نے بھی اس طرح کی زبان استعمال کی، تو اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، کعب بن اشرف یہودی، یہ بھی مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، نبی کا بھی دشمن تھا، اور یہ اسلامی فتوحات سے یہودی سارے جلتے تھے، یہ بھی جلتا تھا۔ جی یہ جو ہے مشرکین کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے ان کو ترغیب دیتا تھا، کہتا تھا کہ مسلمانوں سے لڑو، دنگا فساد کروانے کے لیے۔ تو یہ جب مکہ معظمہ آیا تو قریش مکہ نے اس سے کہا کہ ایک لڑکا ہے ہمارے درمیان جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جی، اور وہ کہتا کہ وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی ہم خدمت کرتے ہیں، ہم اس کے متولی اور ذمہ دار ہیں، تو ہم ان سے بہتر ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی بدبخت نے، دشمن اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے کہا کہ ہاں تم ہی اس سے بہتر ہو، تو اس پر سورۃ الکوثر یہ پھر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا، زمین کے اوپر بھی، آسمانوں پر بھی، فرشتوں میں تعارف کرایا، اور ابد الآباد تک آپ کی شریعت قائم رہے گی۔ جی اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک آپ کے ذکر کو باقی رکھے گا۔ جی اور ہر مسلمان کے دل و زبان پر آپ کا ذکر اور آپ کا پاک نام، آپ کا پاک جو ہے کلام
ذکر جو ہے سب دل و زبان پر مسلمانوں کے جو ہے قیامت تک رہے گا، اور عروج و اقبال کے ساتھ آپ کا ذکر قیامت تک گونجتا رہے گا۔ تو اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور آپ کی نسل چلائی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل بھی چلائی، جو آج الحمدللہ آج بھی موجود ہے، جی کروڑوں کی تعداد میں گزر بھی گئی، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے۔ آپ پر ایمان لانے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں گزر گئے، کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے۔ اور جن لوگوں نے تانا دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کا ذکر باقی نہیں رہے گا، آپ کی جو ہے نسل ختم ہو جائے گی، آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں وہ کون تھے، ان کا خاندان ختم ہو گیا، ان کی نسل ختم ہو گئی، کوئی ان کو جانتا تک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کو کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسی رفعت عطا فرمائی کہ عہد مبارک سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر، ہر مسجد کے مینار سے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے نبی کا نام بلند ہو رہا ہے میناروں سے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ پوری دنیا میں چپے چپے میں ہر مسجد کے مینار سے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کو بے نام و نشان کہہ کر آپ کو تانا دیا، آج ان کا نام و نشان ختم، ان کی اولاد ختم، ان کی نسل ختم، ان کے خاندان ختم، ساری چیزیں ختم ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو عزت اور رفعت اور ایک مقام عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ سمجھ لیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے بتا چکا ہوں۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجئے، بے شک تیرا دشمن ہی وہ بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کے تمام تقاضوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔